نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 سے شروع کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون۔ کون ہے جو دے اللہ تعالیٰ کو قرض حسن تو بڑھا دے اللہ اس قرض کو اس کے لیے کئی گنا، اور اللہ تعالیٰ تنگ کرتا ہے رزق کو اور فراخ کرتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ کیا نہیں دیکھا تم نے اس گروہ کو بنی اسرائیل سے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا، جب کہا انہوں نے اپنے نبی سے کہ مقرر کر دو ہمارے لیے ایک امیر تاکہ لڑائی کریں ہم اللہ کی راہ میں۔ نبی نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ فرض کر دیا جائے تم پر جہاد تو تم جہاد نہ کرو۔ وہ کہنے لگے کوئی وجہ نہیں ہمارے لیے کہ ہم جہاد نہ کریں اللہ کی راہ میں، حالانکہ ہم نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے فرزندوں سے، مگر جب فرض کر دیا گیا ان پر جہاد تو منہ پھیر لیا انہوں نے سوائے چند ایک کے ان میں سے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ اب اس میں پہلی آیت مبارکہ میں قرض حسنہ سے تعبیر کیا گیا ہے وہ چیز جو اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے، یعنی راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرے۔ اب اللہ نے فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ راہ خدا میں خرچ کرنے کو اللہ نے قرض سے تعبیر فرمایا۔ یہ کمال لطف و کرم ہے، بندہ اسی کا بنایا ہوا، بندے کو مال بھی اسی کا عطا کیا ہوا، حقیقی مالک بھی وہ اور بندہ اس کی عطا سے مجازی ملک رکھتا ہے۔ مگر قرض سے تعبیر فرمانے میں یہ دل نشین کرنا منظور ہے کہ جس طرح قرض دینے والا اطمینان رکھتا ہے کہ اس کا مال ضائع نہیں ہوا، وہ اس کی واپسی کا مستحق ہے، ایسا ہی راہ خدا میں خرچ کرنے والے کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ وہ اس انفاق کی جزا بالیقین پائے گا اور بہت زیادہ پائے گا۔ اب آگے فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے، جس کے لیے روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے وسیع کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تنگی اور فراخی اس کے قبضے میں ہے، اور وہ اپنی راہ میں خرچ کرنے والے سے وسعت کا وعدہ کر رہا ہے کہ ضرور اس کے مال میں وسعت آئے گی اور وہ بڑھ جائے گا۔ اب یہاں قرض حسنہ کی ترغیب دی جا رہی ہے، کسی مستحق کو قرض حسنہ دینا اکراماً اللہ کو قرض دینا قرار دیا گیا، انفاق کے عمل کی عظیم قدر افزائی اور خرچ کرنے والے پر کمال درجہ شفقت کا اظہار کیا گیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ قرض حسنہ کا صلہ کئی گنا ہے، اور رزق کی تنگی اور کشادگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اب عرب کی لغت میں قرض کا وہ مفہوم نہیں ہے جو ہم اردو میں سمجھتے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہوئی، اپنے پاس اس کے نہیں تھی، اس لیے اس نے دوسرے سے ادھار لے لیا، قرض لے کر اس نے پوری کر لی۔ مگر اللہ تعالیٰ تو غنی حمید ہے، وہ ضرورت کے تصور سے بھی پاک ہے۔ تو یہاں علماء نے یہ کہا ہے کہ قرض سے مراد ہر وہ چیز یا عمل ہے جس پر جزا اور بدلہ طلب کیا جائے۔ اب کسی قسم کے کوئی انتشار اور کوئی ابہام نہیں پیدا ہوگا، کیونکہ پہلے جہاد کا حکم دیا گیا، جہاد کے لیے پیسوں کی روپوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اس حسن بیان سے اہل اسلام کو اپنا سرمایہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے شوق دلایا جا رہا ہے۔ یعنی یہ مت سمجھو کہ یہ رقم خرچ ہو گئی تو پھر واپس نہیں ملے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا کئی گنا معاوضہ دے گا۔
قرض حسن کی صفت سے مفعول ہو تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ حلال اور پاک ہو، اور اگر قرض اپنی مصدری معنوں میں استعمال ہو تو پھر حسن سے مراد یہ ہے کہ قرض دو تو خلوص سے دو، خوشی خوشی دو، اور یہ بھی ذہن نشین کر لو کہ رزق کی تنگی اور فراخی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم اس کی راہ میں خرچ کرو گے تو اپنی رحمت کے خزانوں کو کھول دے گا، اور اگر تم نے بخل کیا، کنجوسی کی، تو کوئی بعید نہیں کہ وہ ناراض ہو جائے اور تمہیں محتاج اور مفلس بنا دے۔ اب یہاں غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی خدمت کو اپنی خدمت قرار دیا، حالانکہ وہ ہر ایک مال کا مالک ہے اور ہر ایک شے سے مستغنی ہے، بے نیاز ہے، مگر اس نے اپنے بندوں کے اکرام کی خاطر بعض نیک اعمال کی قدر و منزلت اور بعض امور کی خصوصی ترغیب کے لیے انہیں مجازن اپنی جانب منسوب فرمایا۔ اسی طرح قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرمائے گا، میں بیمار تھا تو نے میری ایک عیادت کیوں نہ کی، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہ کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی کیوں نہ پلایا۔ در حقیقت یہ تنبیہ بیماروں کی عیادت نہ کرنے، بھوکوں کو کھانا نہ کھلانے اور پیاسوں کو پانی نہ پلانے پر ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود تو ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ اب اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے حبیب، کیا آپ نے بنی اسرائیل کے اس گروہ کو نہیں دیکھا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا، جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کی قیادت میں لڑیں۔ اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے حالات کا بتایا جا رہا ہے کہ جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہو گئی تو انہوں نے عہد الہی کو فراموش کر دیا، بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، سرکشی اور بدفعلی انتہا کو پہنچ گئی، تو ان پر قوم جالوت مسلط ہو گئی، جس کو عمالقہ کہتے ہیں، کیونکہ جالوت عملیق بن عاد کی اولاد سے ایک نہایت ہی جابر اور ظالم بادشاہ تھا۔ اس کی قوم کے لوگ مصر اور فلسطین کے درمیان بحر روم کے ساحل پر رہتے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے شہر چھین لیے، آدمی گرفتار کر لیے اور طرح طرح کی سختیاں کی۔ اس زمانے میں کوئی نبی قوم بنی اسرائیل میں موجود نہ تھے۔ خاندان نبوت سے صرف ایک بی بی تھی جو پریگننسی کی حالت میں تھی۔ ان کے فرزند جب پیدا ہوئے تو ان کا نام سمویل رکھا گیا۔ یہ بعض میں شمویل کے نام سے اور بعد میں سمویل کے نام سے آیا ہے۔ جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں علم تورات حاصل کرنے کے لیے بیت المقدس میں ایک بڑے بزرگ عالم کے سپرد کیا گیا۔ وہ بڑا شفقت کرتے، آپ کو اپنا فرزند کہتے۔ جب آپ بالغ ہوئے تو ایک رات کو آپ آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبریل امین نے آ کر اس عالم کی آواز میں پکارا، یا شمویل۔ تو آپ عالم کے پاس گئے کہ آپ نے مجھے پکارا، تو عالم نے اس خیال سے کہ کہیں انکار کرنے سے آپ ڈر نہ جائیں یہ کہہ دیا کہ آپ سو جائیں۔ دوبارہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اسی طرح پکارا تو وہ پھر گئے عالم کے پاس، انہوں نے کہا اے فرزند میں تمہیں پھر پکاروں تو تم جواب نہ دینا۔ تیسری مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام ظاہر ہو گئے اور انہوں نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا منصب عطا فرمایا ہے اور اب آپ اپنی قوم کی طرف جائیے اور رب کے احکامات کو پہنچائیے۔ جب آپ اپنی قوم کی طرف تشریف لائے تو انہوں نے تکذیب کی اور کہا کہ آپ اتنی جلدی نبی بن گئے ہیں، اچھا اگر آپ نبی ہیں تو ہمارے لیے ایک بادشاہ قائم کر دیجئے۔ اب ملا ان سے مراد کہ علم ترا الی الملا، ملا سے مراد قوم کے رؤساء اور شرفاء لوگ ہیں۔ یہ ان آیات میں موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 300 سال بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 1100 سال پہلے کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ تو عمالقہ کا میں نے بتایا کہ ان کی زیادتیاں جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی تھی، اظہار آسانیاں بڑھتی جا رہی تھی۔ بنی اسرائیل چاہتے تھے کہ ان کی سرکوبی کریں اور اپنا کھویا ہوا اقتدار اور حکومت واپس لے لیں۔ بار بار وہ اب اپنے نبی حضرت سمویل علیہ السلام کے پاس آتے اور ان سے درخواست کرتے کہ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے ایک سردار کا سوال کرے۔ تو وہ ان کی عادات سے خوب واقف تھے کہ یہ دعوے تو بڑے لمبے چوڑے کرتے ہیں لیکن عمل کے وقت ان کا سارا جوش سرد پڑ جاتا ہے، جیسے آج ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم دعوے تو بڑے کرتے ہیں لیکن جب عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو ہم بڑے ٹھنڈے ٹھنڈے مزاج کے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر جہاد فرض کر دے اور تم جہاد سے منہ موڑ جاؤ۔ کہنے لگے کہ حضرت جی کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جہاد نہ کریں، حالانکہ ہمیں گھروں سے نکالا گیا اور اپنے بچوں سے جدا کر دیا گیا، ہم تو صرف اذن ربانی کے منتظر ہیں۔ اور جب انہیں اجازت مل گئی تو گنتی کے چند لوگوں کے سوا سب نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا۔ اب یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ بنی اسرائیل کے سرداروں نے اپنے نبی حضرت شمیل علیہ السلام سے یہ بھی کہا کہ نبوت تو لاوی بن یعقوب کی اولاد میں چلی آتی ہے، سلطنت یہود بن یعقوب کی اولاد میں۔ اب یہ انہوں نے تقسیم کیا ہوا تھا، لاوی بن یعقوب سے جو بچے ہوتے تھے ان میں نبوت آتی تھی اور یہود کی اولاد میں سے جو آتے تھے انہیں بادشاہت ملتی تھی۔
طالوت ان دونوں خاندانوں میں سے نہیں تھے جنہیں بعد میں مقرر کیا گیا تھا۔ اب بعض لوگ جب قرآن کی ان آیتوں میں ملک کا لفظ پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ملک سے مراد تو شاید اسلام ملوکیت کا حامی ہے اور سیاسی طور پر شاہی نظام کا علم بردار ہے، مگر ایسا نہیں ہے، اور اس کے لیے ہمیں ملک کے لفظ کی جو ہے وہ تشریح جو ہے وہ دیکھنی پڑے گی۔ یہاں آپ دیکھیں نا تو اس میں ارشاد ہوتا ہے قالوا لنبی اللہم وبعث لنا ملکا، کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں۔ تو اکثر مفسرین نے بھی اس کا معنی اس انداز سے کیا ہے کہ اس سے مراد ایک امیر اور ایک قائد ہے کہ جس کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو کر ہم جہاد کریں اور جنگ کا سارا انتظام اس کی نگرانی میں ہو۔ تو اب یہاں اس سے یہ واضح ہو گیا کہ یہاں اس ملک سے مراد سپہ سالار ہے، اور عربی زبان میں لفظ ملک رئیس اور امیر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی غور طلب ہے کہ ملوکیت یا شاہی نظام حکومت کا مفہوم یہ ہے کہ رئیس حکومت مطلق العنان بادشاہ ہوا کرتا ہے، قانون سازی، انتظام مملکت، حکومت کے سارے خزانے اسی کے پاس ہوتے ہیں اور سب اس کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں، اور وہ کسی کے سامنے اپنے کسی فعل کے لیے جواب دہ نہیں ہوتا، جیسے آج بھی بادشاہتوں کا حال ہے۔ تو یہاں جب حضرت سمویل نبی موجود ہے تو قانون وہی ہوگا جو ان کی شریعت کا ہے، اقتدار اعلیٰ انہی کے پاس ہوگا۔ ان کی موجودگی میں کسی ایسی شخص کے تقرر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو مختار کل ہو جائے، مطلق العنان ہو جائے، جو سب کچھ اپنی ہی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کو قانون بنا دے۔ اس لیے صرف لفظ ملک سے اسلام پر نظام ملوکیت کا الزام لگانا سراسر حقیقت کے خلاف ہے۔ دوسرا، یہ واقعہ تو بنی اسرائیل کا ہے اور جو کچھ انہوں نے کہا قرآن پاک نے اسے بیان کر دیا۔ اس سے یہ کب ثابت ہوتا ہے کہ قرآن نے ان کے اس مطالبے کو پسند کیا اور مسلمانوں کو شاہی نظام اختیار کرنے کا حکم دیا؟ بلکہ یہاں پتہ یہ چل رہا ہے کہ اللہ نے اس مطالبے کو نہ اللہ نے پسند فرمایا نہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے۔ تو یہاں اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں اللہ رب العزت جب حکم دے دے تو عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور عمل کرنے کے لیے وہ قوت چاہیے، وہ جذبے چاہیے۔ صوفیاء کے کلام میں بعض اوقات ایسے اشارے ملتے ہیں کہ جن کی تفسیر جو ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، تو لیکن ہمیں اس کا کوئی بھی غلط معنی اور مفہوم نہیں مراد دینا چاہیے۔ اب یہاں اسی آیت مبارکہ کے مضامین پر غور کیا جائے تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی جماعت نے نافرمانیاں کی، بد کرداری دکھائی، تو اسی کے باعث ان پر عمالقہ قوم مسلط ہو گئی اور وہ قوم بنی اسرائیل محکوم اور غلام بنا دیے گئے۔ یعنی جب بھی آپ نافرمانی کریں گے، کوئی غلط کام کریں گے تو بس آپ کو غلام بننا پڑے گا، محکوم ہونا پڑے گا۔ پھر ان کے اپنے پیغمبر سے یہ مطالبہ کیا جالوت سے جنگ کرنے کے لیے ہمارے اوپر ایک بادشاہ مقرر کیا جائے، یہ اسی میں آتا ہے کہ ہمارے لیے ایک رئیس سردار مقرر کر دے۔ اب جب غلامی اور محکومی کی انتہائی ذلت پر جا گرے ہیں تو اب انہیں جہاد کا خیال پیدا ہو رہا ہے کہ ہم جہاد کریں گے، ہم اللہ کی راہ میں لڑیں گے، ورنہ اس سے پہلے بہت بزدلانہ رویہ ہر جگہ انہوں نے دکھایا، عمل میں بھی کوتاہیاں، جہاد میں بھی کوتاہی، ہر لحاظ سے سستی، کاہلی، عیاشی، آرام طلبی، یہ ان کی خصوصیات بن چکی تھیں۔ اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانا، نافرمانیاں کرنا۔ تو پیغمبر نبی جو ہے وہ پھر اپنی قوم کو اس امر کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ وقت آنے پر جہاد سے پھر تم منحرف ہو جاؤ۔ تو اب قوم جو ہے وہ اپنا وعدہ کر رہی ہے، یقین دہانی دلا رہی ہے کہ نہیں ہم لازمی جہاد کریں گے۔ اور جابر حکمرانوں کے مظالم کا بھی بیان ہوا ہے کہ لوگوں کو بے گھر اور وطن بدر کر دینا یہ ان لوگوں کا، حکمرانوں کا ظلم ہوتا ہے۔ اسی طرح لوگوں کو بچوں سے جدا کر دینا، اور یہ بھی ایک جابر حکمران ایک ہر دور میں کرتے آئے ہیں کہ ہر طرح سے ظلم و ستم کی بارشیں کرنا، لوگوں کو ستانا، لوگوں کو تنگ کرنا۔ اور پھر آگے دیکھیں، پھر بتایا جا رہا ہے کہ جب جہاد کا حکم آیا تو قوم نے پھر اسی طرح سے انحراف کیا، بزدلی دکھائی، بدعہدی کی، اور بہت تھوڑے لوگ تھے جو اس اپنے وعدے پر قائم رہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں اور بدعہدوں سے خوب واقف ہے۔ اب یہ مضامین تھے، اور آپ دیکھیں تو آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم بنی اسرائیل کی قوم کی طرح نافرمان ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ذلت و رسوائی سے بچائے،
اور ہم سمجھ سکیں اس کے احکامات کو اور ان پر عمل پیرا ہو سکیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔